کہ پاکستان ایک بار پھر اسی معاشی دائرے میں قید ہونے جا رہا ہے جہاں ہر حکومت پچھلی کو مورد الزام ٹھہراتی ہے لیکن خود کوئی نیا راستہ نہیں دکھاتی۔ کیا یہ نئے ورکنگ گروپس واقعی صنعت اور برآمدات میں نئی جان ڈال پائیں گے یا یہ بھی ان درجنوں کمیٹیز کی طرح ختم ہو جائیں گے جن کی سفارشات کبھی فائلوں سے باہر نہیں نکلتی؟ کیا پاکستان کے صنعتی زوال کی کہانی صرف معاشی کمزوری کی نہیں بلکہ فیصلہ سازی کی ناکامی کی داستان ہے؟ اور اگر حکومتیں ہر بحران کا حل صرف نئی کمیٹیز میں ڈھونڈتی رہیں تو پھر یہ سوال کون پوچھے گا کہ پچھلے تجربات سے سبق کیوں نہیں سیکھا گیا؟ کیا پاکستان کی معیشت کے زخم واقعی پالیسی کی کمی سے ہیں یا نیت کی کمی سے؟ کیا سرمایہ کار واقعی ٹیکسز کے پیچیدہ نظام سے بھاگ رہے ہیں یا انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ یہاں استحکام کبھی واپس آ سکے گا؟ اور آخر کب تک ہم یہ تسلیم کرنے سے گریزاں رہیں گے کہ محض بیانات اور ورکنگ گروپ سے معیشت نہیں بلکہ اعتماد، تسلسل اور عمل سے قومیں اٹھتی ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو آج پاکستان کے صنعتی اور معاشی منظرنامے پہ گونج رہے ہیں، جہاں ہر نیا وعدہ ایک پرانی ناکامی کی گونج بن جاتا ہے اور ہر نئی پالیسی ایک ایسے خواب کی طرح محسوس ہوتی ہے جو بیداری کے لمحے ہی ماند پڑ جاتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، 1991 سے پہلے بھارت کی معیشت ایک طویل جمود کا شکار تھی۔ 1950 سے 1980 تک اس کی سالانہ معاشی شرح نمو اوسطاً 3 سے 4% کے درمیان رہی۔ دلی اسکول آف اکنامکس کے ماہر معیشت ڈاکٹر راج کرشنا نے اس سست روی کو ایک خاص نام دیا، ہندو ریٹ آف گروتھ۔ یہ اصطلاح دراصل اس کیفیت کی عکاسی کرتی ہے جب کوئی ملک کئی دہائیوں تک مسلسل کمزور شرح نمو کا شکار رہے، فیکس آمدنی میں اضافہ نہ ہو جبکہ آبادی تیزی سے بڑھتی جائے، یعنی دولت کے برعکس غربت بھی اتنی ہی تیزی سے پھیلتی چلی جائے۔ اب یہی کیفیت بھارت کے پڑوس میں یعنی ہمارے ہاں پاکستان کی معیشت کے گرد سایہ فگن نظر آتی ہے۔ گزشتہ 3 برسوں میں پاکستان کی معاشی شرح نمو اوسطاً محض 1.5% رہی۔ اس سست روی کی کئی وجوہات ہیں۔ صنعتوں کا جمود ہے، زرعی شعبے کی تباہی ہے اور موسمیاتی آفات جنہوں نے کسانوں سے لے کر کارخانوں تک سب کچھ متاثر کیا۔ بارشوں اور سیلاب نے زراعت کو برباد کیا، توانائی بحران نے صنعتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور نتیجتاً بے روزگاری اور غربت نے عام آدمی کا جینا دوبھر کر دیا۔ ایسے حالات میں وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت نے ایک نئی کوشش کی۔ صنعتی بحالی اور برآمدات بڑھانے کے لیے 8 ورکنگ گروپس تشکیل دیے گئے جن میں سرکاری افسران کے ساتھ نجی شعبے کے ماہرین بھی شامل ہیں، اور وزیراعظم ہاؤس کے مطابق یہ گروپس ایسے ٹھوس منصوبے تیار کریں گے جو برآمدات کو فروغ دیں اور معیشت کو دوبارہ حرکت میں لائیں۔ لیکن یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ ایسے دعوے ماضی میں بارہا کیے گئے۔ گزشتہ سال برطانوی ماہر معیشت سٹیفن ڈرکان نے حکومت کو ایک مکمل معاشی ٹرانسفارمیشن پلان پیش کیا تھا، جس کے فوراً بعد حکومت نے اڑان پاکستان کے نام سے ایک اور منصوبہ شروع کیا، مگر نتیجہ نہ گروتھ میں بہتری آئی، نہ برآمدات میں اضافہ ہوا اور نہ ہی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ آج پاکستان ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہے جہاں معیشت کا پہیہ جمود کا شکار ہے۔ کارخانے بند ہیں، نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لیے بے روزگار پھر رہے ہیں، عوامی امیدیں بار بار کے وعدوں اور ناکام پالیسیز کے بوجھ تلے دب رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ نیا منصوبہ محض ایک اور اعلان بن کے رہ جائے گا یا واقعی پاکستان کی معیشت کو اس کے ہندو ریٹ آف گروتھ جیسے جمود سے نکالنے کی کوئی سنجیدہ کوشش ثابت ہوگا؟ پاکستان کی معاشی کہانی پچھلے چند برسوں میں ایک مسلسل اتار چڑھاؤ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت جب اپریل 2022 میں ختم ہوئی تو جاتے جاتے اس کی معاشی ٹیم 6% شرح نمو کا دعویٰ کر رہی تھی۔ اس وقت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اکنامک سروے پیش کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، برآمدات 32 ارب ڈالر تک ہے، صنعتیں سرگرم ہیں، مگر یہ رفتار زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ اگلے ہی مالی سال میں شرح نمو 0.3% پہ آ گئی۔ 2024 میں 2.5% رہی اور جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال میں بمشکل 3% تک پہنچی۔ 3 برس گزر جانے کے باوجود برآمدات وہیں کھڑی ہیں جہاں 2022 میں تھی، یعنی تقریباً 32 ارب ڈالر۔ پاکستان کی بڑی صنعتوں کی پیداوار بھی زوال کا شکار ہے۔ 2022 میں جب یہ شعبہ 11.8% کی شرح سے بڑھ رہا تھا، اگلے ہی برس اس میں 10.3% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 2024 میں مزید 0.03% کی کمی ہوئی اور 2025 میں بڑی صنعتوں کی ترقی محض 0.74% پر رہی۔ ان اعداد و شمار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معیشت کا پہیہ جیم ہو چکا ہے، لیکن سیاسی سطح پر الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس کے دور میں ملک نے 6% گروتھ اور بلند برآمدات حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ وہ ترقی مصنوعی تھی
کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ خطرناک حد تک بڑا ہوا تھا، جس کے باعث پاکستان کو سخت شرائط والے IMF پروگرام میں جانا پڑا۔ اسی دوران غربت اور بے روزگاری نئی بلندیوں کو چھونے لگی اور عالمی بینک کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 25% سے زائد حصہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، یعنی تقریباً 6 کروڑ افراد براہ راست کمزور معیشت، مہنگائی اور ناقص پالیسیز کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ صنعتی شعبہ جو کسی بھی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، آج پاکستان میں زخم خوردہ کھڑا ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر ثاقب فیاض ہیں، ان کے مطابق کاروباری لاگت آسمان کو چھو رہی ہے، ٹیکسز کا نظام پیچیدہ اور غیر واضح ہے، اور بیرونی سرمایہ کار بھی انہی وجوہات کے باعث پاکستان آنے سے کتراتے ہیں۔ ماہرین معیشت اس بحران کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، جو جب بھی معاشی سرگرمی بڑھتی ہے مزید گہرا ہوتا ہے۔ زر مبادلہ کی کمی ملک کی ادائیگیوں کے بحران میں ملک کو اس نے دھکیلا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں IMF پروگرام وقتی استحکام تو دیتا ہے، مگر ترقی کی جو رفتار ہے اس کو جکڑ لیتا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ یعنی IBM، اس کی پروفیسر ہیں شاہدہ وزارت، ان کے مطابق IMF پاکستان سے یہ کہتا ہے کہ برآمدات بڑھانے کے لیے روپے کی قدر گرا دی جائے، اس سے درآمدات مہنگی ہو جاتی ہیں، شرح سود بڑھانا پڑتی ہے، لاگت پیداوار اوپر چلی جاتی ہے، نتیجتاً معیشت کی رفتار رک جاتی ہے۔ ان کے مطابق یہی چکر پچھلے کئی برسوں سے چل رہا ہے۔ PTI کے دور میں شروع ہوا اور موجودہ حکومت میں مزید بگڑ گیا۔ موجودہ معاشی ماڈل ڈیلیور نہیں کر رہا اور پاکستان کو IMF سے باہر نکل کر اپنی پالیسی خود بنانا ہوگی۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا اس بحران کی جڑ روس یوکرین جنگ کو قرار دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان تک پہنچیں، اور ان کے مطابق اس وقت پاکستان کے پاس $17 ارب کے ذخائر تھے، مگر درآمدی بل دگنا ہو گیا۔ تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی، مہنگائی نے معیشت کو جکڑ لیا، اور جب IMF پروگرام میں گئے تو استحکام تو ملا، مگر ترقیاتی بجٹ قربان کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں بے روزگاری 22% تک چلی گئی، جو ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی، گیس، شرح سود اور ٹیکس سب کچھ اتنا مہنگا ہے کہ صنعت مسابقت کھو چکی۔ وہ مانتے ہیں کہ IMF پروگرام نے ہاتھ باندھ دیے، لیکن ان کے بقول اس سے ملک کو میکرو اکنامک استحکام حاصل ہوا ہے، چند اشاریوں میں بہتری کے آثار دکھائی دیے ہیں، لیکن اصل سوال باقی ہے۔ اگر یہ استحکام صنعتوں کی بندش، غربت کے اضافے اور بے روزگاری کے ریکارڈ توڑنے کی قیمت پہ آ رہا ہے، تو پھر یہ استحکام عوام کے کس کام کا؟ پاکستان کی معیشت کے بوجھ تلے دبی حکومت اب ایک نئی کوشش میں مصروف ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار ہارون اختر خان کے مطابق حکومت نے 8 ورکنگ گروپس تشکیل دیے ہیں، جن میں نجی شعبے کے ماہرین بھی ہیں۔ یہ گروپ سفارشات تیار کریں گے، حکومت کو پیش کریں گے، تاکہ صنعتی ترقی، برآمدات میں اضافہ، مجموعی معاشی پالیسی ہو اور اس کے لیے ایک واضح روڈ میپ ہو۔ ہارون اختر کے مطابق وزارت صنعت ایک نئی صنعتی پالیسی پہ کام کر رہی ہے، جو مکمل ہونے کے بعد ملکی پیداوار میں اضافے اور برآمدی میدان میں بہتری کا باعث بنے گی۔ اب اس کے اندر حکومت کی اس کوشش کے ساتھ ایک پرانا سیاسی الزام پھر تازہ ہے۔ موجودہ حکومت تحریک انصاف کی سابقہ حکومت کو ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لانے کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے، مگر PTI کی معاشی ٹیم کے رکن اور سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر سلمان شاہ اس الزام کو مسترد کر دیتے ہیں۔ ان کے بقول اصل مسئلہ سیاسی عدم استحکام کا تھا، جس نے معیشت کی رفتار توڑی، اور وہ کہتے ہیں کہ PDM حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد IMF پروگرام میں جانے میں 6 ماہ تاخیر کی، اور یہی وہ غلطی تھی جس نے معیشت کو نقصان پہنچایا، اور ان کے مطابق ٹیکسز کے بے تحاشا اضافے نے سرمایہ کاری روک دی، اور اب ورکنگ گروپس کی تشکیل اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کے پاس اتنے عرصے سے کوئی واضح معاشی حکمت عملی موجود ہی نہیں تھی۔ سلمان شاہ اس جانب بھی اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی کمیٹیز اور ورکنگ گروپس کی تاریخ زیادہ حوصلہ افزا نہیں رہی۔ سفارشات تو بنتی ہیں لیکن ان پر عمل درآمد کبھی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے دور میں وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم جو ہیں، ان کے دور میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور میں 6% شرح نمو صنعت اور زراعت کی بہتر کارکردگی سے ممکن ہوئی تھی، مگر موجودہ حکومت کے دور میں پاکستان دنیا کے مہنگے ترین ممالک میں شمار ہو چکا ہے، جہاں صنعتی و زرعی پیداوار تقریباً رک گئی ہے۔ موجودہ ورکنگ گروپس میں وہی چہرے شامل ہیں جو ماضی میں بھی حکومتی کمیٹیز کا حصہ رہے ہیں اور جن کی سفارشات کا کبھی کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ یوں لگتا ہے جیسے پاکستان کی معیشت ایک ایسے دائرے میں پھنس چکی ہے جہاں ہر نئی حکومت پرانی غلطیوں کو دہراتی ہے، ہر نیا منصوبہ محض ایک اعلانیہ امید بن کے رہ جاتا ہے، اور اسی کے گرداب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ تو ہے اندرونی معاملہ،
جو اندرونی ہمارے مسائل ہیں، اندرونی چیلنجز ہیں جس سے نبرد آزما ہونے کے لیے حکومت وقت جو ہے وہ پر تول رہی ہے، لیکن بین الاقوامی منظرنامے کے اوپر پاکستان کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنی ڈپلومیٹک ٹائز کو بہتر کر لیں، وہ سفارشات مرتب کریں جس سے دنیا میں درآمدات اور برآمدات کے حوالے سے آپ کا توازن بہتر ہو سکے، تو شاید یہ پھر ایک نیا موڑ ہوگا جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر وہی سوالات ہوں گے، وہی الزامات ہوں گے، وہی منظرنامہ ہوگا اور وہی نازک موڑ ہوگا جس سے ملک پچھلی کئی دہائیوں سے گزر رہا ہے اور اگلے بھی کئی سال گزرتا رہے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔